بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث ان يوافق بعض الاعداد بعضا فالحكم فيها ان يضرب وفق احد الاعداد في بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ما بلغ في وقت الثالث موافق المبلغ الثالث وإلا فالمبلغ في جميع الثالث ثم المبلغ في الرابع كذلك ثم المبلغ في أصل المسألة كأربع زوجات وثمانية عشرة بنتا و15 جدة و6 أعمام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح مسئلہ کے قوانین چل رہے ہیں۔ 3 قانون ہیں کہ کسر ایک طیفہ پر آئے تو سہام اور عدد رؤوس کے درمیان تعلق دیکھیں گے کیا ہے۔ تعلق نکال کر پھر وفق کو یا اصل رؤوس کو ضرب دینی ہے اصل مسئلے سے۔ حاصل ضرب جو ہے وہ پھر ہر ایک کا حصہ مضروب کے ساتھ حصے کو ضرب دیں گے، اصل ضرب اس کا حصہ ہوگا۔ آخر میں سب کے اندر یہی ہے۔ تو پہلا تماثل تھا، دوسرا کیا تھا؟ توافق تھا، تیسرا تباین تھا۔ پھر 4 قانون بیان ہو رہے ہیں جو کسر آئے ایک سے زیادہ پر۔ تو پہلا جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ کسر زیادہ پر ہو لیکن رؤوس کے درمیان مماثلت ہو۔ جو رؤوس کے اعداد ہیں نا اصل میں ان کے رأس کو، عدد کو اور ان کے حصے کو پہلے جوڑ کر نا ان میں کیا نسبت ہے وہ نکال لینی ہے۔ تو پھر ان میں اگر جو رؤوس کے اعداد ہیں ان میں مماثلت ہے تو پھر اعداد میں سے کسی ایک کو ضرب دیں گے اصل مسئلے میں تو حاصل ضرب جو ہے وہ تصحیح ہوگی۔ اور اگر بعض اعداد متداخل ہیں بعض میں کہ وہ جو ہے نا جو رؤوس کے اعداد حاصل ہوئے ہیں وہ بعض کے ان کے ساتھ تداخل ہے تو جو بڑا ہے نا سنیں نا بڑا ہے اس کو اصل مسئلے میں تو حاصل ضرب جو ہے وہ تصحیح مسئلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرا قانون صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ تیسرا قانون ان 4 سے جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہے۔ تیسرا قانون یہ ہے دھیان میں کہ ان یوافق بعض الاعداد بعضا کہ بعض جو رؤوس کے اعداد ہیں نا ان میں بعض کے درمیان توافق ہے، بعض توافق ہے۔ سنیں جی سواء کان الوفاق بعد الرد الی جز الوفق اولا، رد کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے ان میں توافق ہے۔ تو جب ان میں توافق ہو نا تو اب یہ کرنا ہے، حکم یہ ہے کہ اعداد کے ایک کے وفق کو اعداد میں سے ضرب دیں گے اس طرح مسئلہ جیسے نا جی تو مڈو شروع کرنا ہے۔ ایتھے کسر ہے، ایتھے 5 جگہ تو کسر نہیں ہو سکتے، دسن کے تو کسر بات 4 جگہ کسر ہو تو پہلے کا عدد اور سہام کو، رؤوس کا عدد اور سہام کو دیکھ کر وہ عدد محفوظ کرنا ہے، پھر اگلا، پھر تیسرا، اس طرح۔ تو اب جو پہلا ہے نا پہلا ہے
اس کو دوسرے کے کل دو میں سے ایک کے وفق کو جی ہم؟ جی ضرب دی جائے گی اعداد کے ایک کے وفق کو، بسم اللہ، ثانی کے جمی میں حاصل ضرب آ گیا جی ایک آ تے گیا۔ دو، پھر یہ جو اصل ضرب ہے نا جی اس کو تیسرے سے دیکھیں گے جی کہ سما ماں بالغا، واپس اب تیسرے سے اس کا وفق نکلتا ہے کہ نہیں؟ جی اگر وفق نکلتا ہے نا جی تو اس حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں ضرب دینی ہے، جی حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں ضرب دیں گے اگر موافق ہو مبلغ تیسرے کے، جی اس میں ضرب دیں گے پھر حاصل ضرب آ گیا، جی حاصل ضرب کو لے کر چوتھے کی طرف جانا ہے، بس جو مبلغ ہے جی جی تو اس کو وگرنہ مبلغ کو جو پہلے کو دوسرے سے ضرب دی تھی تیسرے کے جمی میں، اگر وفق نہیں نکلتا تو تیسرے کے جمی میں جمی میں ضرب دیں گے جی حاصل ضرب، جی اس کو پھر ضرب دینی ہے کس میں؟ ثم المبلغ فی الرابع کذالک، جی پھر رابع میں اسی طرح اگر وفق ہے وفق نکلتا ہے تو اس کے وفق میں، اگر نہیں ہے تو کل کے ساتھ ضرب دیں کل کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ جی حاصل ضرب جو ہے وہ تصحیح مسئلہ ہے، پھر ہر ایک کے حصے کو مضروب کے ساتھ ضرب دے کر اس کا حصہ نکالیں گے، جو نکلے گا نا وہ رؤوس پر برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، برابر برابر تقسیم ہو جائے گا تو حصہ نکل آئے گا ہر شخص کا۔ جی اس کی مثال دی ہے کہ 4 زوجہ، جی 8 بیٹیاں، 18 بیٹیاں، استغفر اللہ، اور 15 جدہ جی اور 6 چچے۔ اب 4 طبقے ہیں جی جن کے اندر کیا ہے، کسر نہیں کسر آئے گی لیکن 4 پہلے بنانے ہیں۔ ہاں جی کیا کہے جی؟ تیسرا قانون، تیسرا قانون ان 4 قوانین سے جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں، یہ ہے کہ بعض اعداد کا توافق ہو بعض سے، بعض عدد کا بعض کے درمیان توافق وفق ہو۔ تو اب حکم اس مسئلے میں یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے ایک کے وفق کو ضرب دی جائے گی ثانی کے کل میں، پھر حاصل ضرب کو تیسرے کے ساتھ اگر وفق نکلتا ہے، وفق نکلتا ہے تو تیسرے کے وفق کے ساتھ ضرب دی جائے گی، اگر تیسرے کے ساتھ اس کا وفق نہیں ہے تو تیسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی، پھر حاصل ضرب کو چوتھے میں اگر وفق ہے تو وفق میں ضرب دی جائے گی، اگر وفق نہیں ہے تو چوتھے کے کل میں ضرب دی جائے گی۔ جو حاصل ضرب ہوگا، جو حاصل ضرب ہوگا وہ پھر اس کو اصل مسئلے میں ضرب دی جائے گی، پھر اس سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، پھر ہر طائفہ کو جو اس کا پہلا حصہ ملا ہے اس حصے کو مضروب کے ساتھ ضرب دی جائے گی تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا۔ پھر ایک باری تیسرا قانون 4 قوانین سے جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان جی یہ ہے کہ بعض عدد کا بعض کے ساتھ وفق ہو۔ حکم اس مسئلے میں یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے ایک کے وفق کو ضرب دی جائے گی ثانی کے کل میں، پھر حاصل ضرب کو تیسرا اگر تیسرے کے وفق میں یا تیسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی، پھر مبلغ کو چوتھے کے وفق میں یا چوتھے کے کل میں ضرب دی جائے گی، پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلے میں ضرب دی جائے گی، اور یہاں پھر اس حاصل ضرب سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، پھر ہر طائفہ کو جو اصل مسئلے سے ملا ہے اس کو مضروب میں ضرب دی جائے گی تو ہر ایک کا حصہ۔ مثال کیا دی ہے بزرگوں نے؟ 4 بیویاں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں اور 15 جدہ ہیں اور 6 چاچے ہیں۔ ہاں ہوں دے خود شرح پہلے پڑھو تو پھر تھلے جڑے کو مسئلے لکھے جو اور بھی ذرا کڈو جو 2-3 کوئی گل نہیں جے
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਅਲ-ਕਰੀਮ व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असलु सालिसु तीसरा कानून की तीसरा कानून ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਤੀਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ अज हूँ तो पढ़े 4 बीवियां हैं, 18 बेटियां हैं, 15 जद्दा हैं और 6 चाचे हैं। अच्छा इतने वेख हाशिया नंबर 1 ते जी बनना वही हूँ जी 4 ज़ौजा जी अगे 15 जद्दा और 18 बेटियां 6 चचे। कितने फर्क है जद्दा किनिया सन उत्थे 15 ही हैं। उत्थे 15 ने 15 हैं। अच्छा बेटियां बेटियां 18 हैं। चच्चे 6 अच्छा ठीक है जी अच्छा जी ध्यान वल असलु सालिस जी 4 में से जो रूस के दरमियान है ये कि वफ़्क निकाला जाए बाज़ आदाद का जी यानी बाज़ आदाद रूस के जिन पर कसर आई है उनके सिहाम की तैफ़तैन से या अक्सर से अक्सर तो वफ़्क दिया जाए बाज़ आदाद को बाज़ में जी पस हुक्म इसमें जी पस हुक्म इसमें इसमें जी जी यानी इस सूरत में जी और तले वेख ना फिर वो एक और कोई है जी ये हो रहे कि 4 जोजा ने 12 जद्दा ने ते 9 भैणा ने 9 खीफी फीफी भैणा ने ते 10 चचे। बस इत्थे फिर मसला बनना है जी बनना उत्थे ही आके जी। इन बाद कढ़िया जरा ध्यान कर पहले जी इस सूरत में हुक्म ये है जी कि ज़रब दी जाएगी आदाद के एक के वफ़्क को जी बिस्मिल्लाह यानी उनके रोज़ के आदाद के जी अदद सानी के जमी में फिर ज़रब दी जाएगी जमी उसको जो पहुंचा है जी यानी माँ असल को अदद सालिस के वफ़्क में अगर वो मुआफ़िक है अदद सालिस उस मबलग के अगर मुआफ़िक है वो मबलग उस सालिस के वगरना पस मबलग जी यानी अगर नहीं मुआफ़िक मबलग सालिस के जी तो इस वक्त ज़रब दी जाएगी मबलग को जमी अदद सालिस में इतने पहुँच गए हैं जी अब असल ज़रब है जी फिर ज़रब दी जाएगी मबलग सानी को क्योंकि हुण दूजी बारी ज़रब है ना पहली बार तो एक होनी से ना किस में अदद राबे में इसी तरह यानी उसके वफ़्क में वक़्त में अगर मुआफ़िक हो मबलग सानी या उसके जमी में अगर उसका मुआफ़िक वफ़्क ना हो तो फिर ज़रब दी जाएगी मबलग सालिस को जी किस में असल मसले में ओ तले वेख अगर आदिला है तो जी नहीं तो औली है तो औल में ज़रब देंगे जी अब उसकी मिसाल जैसे 4 ज़ौजा 18 बेटियां 15 जद्दात 6 चचे जी एक मिनट सुन लो तो फिर कट के मैंने दसो जी भला वे सैयद बादशाह मादा असल मसला होगा 24 से ये दसों को क्यों होगा 24 से 9 अव्वल का सुमन मिल गया 9 साली के बाद 9 अव्वल का सुमन मिला है क्योंकि यहाँ बेटियाँ हैं ना जी सुलसान क्या मिलना है सुमन जी सुमन मिल जाए 9 सानी से तो जी मसला 24 से 24 से बन गया मसला जी 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 24 से बनाने के बाद जी 4 ज़ौजा को सुमन मिला असल मसले से जी वो कितना है वो 3 है मसला लिखा है नाल जी कौन लिखा लिखा है जी पहले लिख लें गर्द नहीं है जी लिहाजा ज़ौजा इरूस कितने हैं हिस्सा कितना है तो ये इन पर मुस्तकीम नहीं है जी अब 3 और 4 दा पहले फटा कढ़िए 3 और 4 के दरमियान क्या है वाहिद है हुआ श्याम ते रोस जी
تو ہم نے رؤوس کا پورا عدد محفوظ کر لی. کون 4 قابو کر لی. جی یہ اتھے ہو گیا. یہ نوڑ اگا ٹریے. جی آگے کون ہے؟ 18 بیٹیاں. ان کو کتنا ملنا ہے؟ کتنا؟ 16 مل گیا 24 سے. جی جی 16 اور 18 کے درمیان نہ 18 پر 16 برابر تقسیم نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہاں بھی کسر آ گئی ہے. تو 16 حصہ جی 18 رؤوس. 16 اور 18 کے درمیان موافقت بھی نصف ہے کہ دونوں کو 2 گرا ختم کر سکتا ہے. لہذا اب جو کون ہے رؤوس ہے، رؤوس کتنے؟ ان کا نصف کتنا؟ ان پس لیا ہم نے ان کے رؤوس کے عدد کا نصف. اور وہ کتنا ہے؟ ہن پہلے کنا سی؟ ہن کنا ہے؟ 9 محفوظ ہو گیا. 4 تے 9. جداد کتنے ہیں؟ 15. حصہ کتنا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ تو 4 15 پر برابر تقسیم کسر آ گئی ہے. اب 4 اور 15 کے درمیان ان میں کیا ہے؟ تو پورے پورا عدد 15 اس کو محفوظ کر لیا. کر لیا. 6 چچے جی ان کے لیے باقی ہے. وہ کیا ہے؟ تو 1 6 پر برابر تقسیم اور 1 اور 6 کے درمیان دسیا سی 1 جن دے مقابلے جاوے گا مباینت ہی ہونی ہے جی. تو ہم نے ان کا پورا عدد کون؟ لو جی ساڈے کول عدد آ گیا جی 4 6 9 تے 15 کہ کوئی نہیں. ہن اساں 4 تے 6 نو ویکھنا ہے. ایتھوں اگاں ٹرنا ہی مڈوں. پھر ہم نے طلب کیا ان کے درمیان یعنی 4 اور 6 کے درمیان ان میں توافق ہے. کیا ہے؟ تو پس پایا ہم نے 4 کو موافق لستہ بنصف. تو اب ہم نے لوٹایا 2 میں سے 1 کو نصف کی طرف. پاویں 4 نو 2 وال لے جاؤ تو پاویں 6 نو حاصل ضرب 1 ہی ہونا ہے. تو پھر 2 کو ضرب دی 6 میں یا 3 کو ضرب دی حاصل ضرب. لو جی اتنے 12 ہو گیا. یہ پہلا مبلغ ہی. اب آگے ہے 9. 12 اور 9 کے درمیان موافقت ہے بالثلث. کیا ہے؟ ان تینوں کو ان دونوں کو 3 گراتا ہے. تو اب 2 میں سے 1 جو ہے نا اس کا ہم ثلث لے لیتے ہیں. پس ضرب دیں گے 2 میں سے 1 کے دوسرے کے. تو او کیڑے کیڑے نے ساڑھے کو 2 9 دا ثلث 3 12 دا ثلث 4 9 36 12 حاصل ضرب ہو گیا 36. اب 36 کے آگے جو ہے نا آخری رہ گیا کتنا؟ 36 اور 15 کے درمیان موافقت بالثلث ہے. ان دونوں نو 3 گرا سکتا ہے کہ نہیں گرا سکتا. تو اب ہم نے ضرب دی کس کو؟ 15 کے ثلث کو. وہ کون ہے؟ 15 کا ثلث 5 ہے تیسرا حصہ. 5 کو ضرب دی کس میں؟ تو 36 5 180. یہ چاروں سے ضرب دینے سے حاصل ہوا ہے کون؟ اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ 24. ہوں امتحان کریں یہ مضروب کون ہے ساڈے کول؟ 180. مضروب کون ہے؟ 180. مضروب کون ہے؟ پہلا حصہ کنا ہے؟ 3 نو ضرب دینی 180. اگلا حصہ کنا ہے؟ 16 نو ضرب دینی 180. اگلا حصہ کنا ہے؟ 4 نو ضرب دینی 180. اگلا حصہ 1 نو ضرب دینی 180 آئے گا. سمجھی؟ پھر ضرب دیا ہم نے اس مبلغ ثالث کو اصل مسئلے میں. وہ کون ہی؟ 180 نو ضرب دیتی 24 نال یا 24 نو ضرب دیتی 180 نال. تو حاصل ضرب آ گیا 4320. 4320.
اب یہاں سے مسئلے کی تصحیح ہوگی ہے. جی یہاں سے مسئلے کی تصحیح ہوگی. زوجہ کے لیے زوجات کے لیے اصل مسئلے سے 3 کا تو 3 کو ضرب دیں کس میں؟ مضروب میں کیڑا مضروب میں؟ 180 میں 3 باری خوایا سے 80 تو حاصل ضرب 540 او تو لکھا ہے کہ دسی ہو جی. اب 540 کو تقسیم کرنا ہے کس پر؟ 4 ہو جاتا تو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. 135 اچھا جی 18 بیٹیوں کا حصہ تھا 16 اب 16 کو ضرب دیں مضروب 180 میں حاصل ضرب 2880 880 یہ ہے. جی اب ہر ایک کے لیے کتنی ہیں وہ بیٹیاں؟ 18 ہوتے 2880 نو تقسیم کرو نا تو ہر ایک کو کیا آتا ہے؟ جدات 5 تھیں 15 حصہ 4 نو دو ضرب 180 میں 720 720. جی اب 720 کو تقسیم کرنا کتنے پر؟ 15 پر تو ہر ایک کے لیے کتنا آیا؟ 48 چچوں کا 6 چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو ضرب دی 180 میں 180 ایکم 180. اب 180 کو 6 پر تقسیم کرنا ہے تو ہر ایک کو 30 پس جب جمع کرے گا تو جمی وارثہ کے حصے تو پہنچ جائیں گے 4320 320 کو. سنیں جی 4320 آگے سمجھیں. جی پچھلا مسئلہ کو اور کٹو اور لکھیا سی جڑا جی جلدی کرے ابھی کی 4 زوجیں لکھو نا جی لکھے جی کہ لکھن لگے ہوں جی کہ 4 زوجہ 12 جدہ 9 اینی بہنیں خیفی 9 خیفی بہنیں 10 چچے 10 چچے لکھا مسئلہ. جی یہ اصل مسئلہ 12 سے 12 سے کیوں؟ ربع جمع ہوا ہے 9 ثانی کے بعد. ایشا بس اب تقسیم کرو. جی اربع زوجات کو کیا ملا؟ 3 ملا. ربع جی 3. جی اب 3 اور 4 کے جی 3 اور پہلے تقسیم کر 1 منٹ تقسیم کر لو. اگے 12 جدہ نو ملا سدس 2 جی اگے ٹی وی بنانا نو سدس ملا 4 پیچھے کتنا بچے؟ 3 بچ گیا. وہ 10 چچوں کو مل گیا بطور اسبا. جی واپس آ جاؤ. جی پہلا حصہ کتنا ہے؟ 3 ہے جی کہ کوئی نہیں؟ 3 ہے جی حصہ 3 ہے تو روس 4 میں آپس میں تباین ہے. 4 محفوظ کر لو. جی 4 محفوظ. اگے چل حصہ 2 ہے روس 12 ہیں کے درمیان توافق ہے. توافق بن نسب تداخل ہے. جی تداخل ہے. تداخل اب جو اکثر ہے نا اس کا نصف نکالو 12 کا 6 محفوظ کر لو. پہلے کی سی 4 سی ہن کی ہے 6 ہو گیا. اگے چلو. حصہ 4 ہے اور روس 9 ہیں 9 ہے. جی 4 اور 9 میں تباین 9 پورے محفوظ. جی اگے چلو. حصہ 3 ہے اور روس 10 ہیں اور تباین روس 10 محفوظ. جی ہن کیڑے کیڑے عدد محفوظ نہیں؟ 4 6 9 10 4 اور 6 میں کیا ہے؟ 4 اور 6 میں توافق ہے. بالنسب. بالنسب ہے. تو 6 دا 3 کٹ یا 4 دا 2 کٹ جی حاصل ذرا 12 ہو گئے. جی اگلا لو. ان 12 نو لے جا کے کون ہے؟ 9 12 تے 9 میں توافق بھی ثلث ثلث ہے. جی تے 12 ہی نا جی 12 ہیں. اگے 9 ہے جی تے جندہ مرضی کٹ توافق بھی ثلث. 9 دا 3 کٹ دے جی
36 36 हो गया, 36 हो गया। अगे किन्ना है? 10 36 ते 10, जी। इनमें तवाफुक बिन निसफ दो इनको हज़फ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तवाफ़ुक बिन निसफ है। जी, रूस का निसफ सुने किसका? रूस का रूस कितने हैं? 10 5, ते 5 को ज़रब देनी है किस में? 36 में ते दो ज़रब जी की 180 पीछे किन्ने बने सन? 180 अब 180 को ज़रब देनी है किसके साथ? असल मसले 12 के साथ किन्ना बने? उनका अध बने, जी उनका अध जी 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 किन्ना बने? बात बड़े किन्ना? 2160 2160। हिस्सा किन्ना है पहले तैफे का? 3 ज़रब दो किंदे नाल? 180 नाल 540 लिखा सारा उत्ते, लेकिन कोई थोड़ा टेलीविजन दो के जी किन्ना बनया? 540 बनया ते 540 ਨੂੰ तकसीम किस ते करना है? 4 थे जी 135 135 की 135 35 आ दूसरा 2 हिस्सा 30 नु ज़रब 180 360 ते किन्नियां ने? तकसीम करो 360 ਨੂੰ 12 3 अगे हिस्सा है 4 4 नु ज़रब 180 विच 720 की ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤੇ? 9 थे ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 80 फी कस। जी अगे 3 हिस्सा है नु ज़रब 180 विच 540 कितने पर तकसीम करना है? 10 पर तकसीम करना है तो क्या आया? 54 अगे चलो बिस्मिल्लाह। ओ वेखो वल आयला, ओ सफ़ा नंबर 2। ओ आयला जी नज़र आए? जी लिखो 4 ज़ौजात जी बना ले, लिखता पे हूँ लिखो 4 ज़ौजा 9 ऐनी बहनें जी 5 खीफी बहनें की शे 5 फीफी बहन ते 12 12 जद्दा जद्दा जी। जी इनदे विच 4 ज़ौजा ने। जी मसला ये 4 रुबो जमा हो गया दूसरे के, कुल के साथ तो मसला 12 से बनाओ। ज़ौजा नु किन्ने? ज़ौजा नु 3 ऐनी बहनों को 16 8, जी खीफी को 4, जी 12 जद्दा 2 जमा करो। 17 ये औल किधर गया? लो जी 17 लिख लिया। हुण फिर वापस आ जाओ। ज़ौजा किन्नियां? 4 हिस्सा किन्ना? 3 तबायुन। 4 माफ अगे चलो हिस्सा 8 रूस 9 तबायुन 9 माफूज 9 महफूज। अगे चलो हिस्सा 4 रूस 5 तबायुन 5 माफूज अगे चलो हिस्सा 2 रूस 12 तदाखुल 6 माफूज। हुण जमा करो केड़े केड़े महफूज जे? 4 और 6 में क्या है? तवाफुक बिन निसफ है क्या कितना? 2। जी अब 2 को 6 के साथ या 3 को 4 के साथ ज़रब देनी है ना, जी तो क्या हुआ असल ज़रब? 12। जी ये 12 आ गए। जी अब कौन है उधर पीछे? 9 और 5 12 और 9 को देखो ना पहले, 12 और 9 इनमें तवाफुक बिसुलस है कि कोई नहीं? है जी 9 दा 3 कड्डो ना, जी 3 नू ज़रब दो किंदे नाल? 12 किवें? 36 36। जी अब 36 और 5 में देखो, जी तबायुन है अब ज़रब दो ना, 180 180 है ना। जी अब इसको ज़रब देनी है किसके साथ? 17 17।
180 کتنا بنے کتنا بنے ہوں 3060 جی انج بنے سمجھی جی ہوں مضروب کون ہے 180 180 تے حصہ کنا پہلا مڈو شروع کرو ضرب دیو نا 180 نال 540 540 آ گئے نا تو یہ 540 4 زوجہ تے تقسیم کرو کنا 135 جی اگے چل 8 حصہ ہے حصہ 8 مضروب 180 ضرب دیو 1440 کو تقسیم کرنا ہے 100 فی کس جی آگے سمجھ جی اگے چل 4 حصہ 4 ہے نا جی مضروب 180 نظر دیتی کتنا ہو گیا 720 کو تقسیم کرنا ہے 5 خیفی بہنوں پر جی 144 جی فی کس جی اگے 12 جدہ جی 2 حصہ ہے مضروب 180 ضرب دیتی کتنا ہو گیا 360 360 کو 12 پر تقسیم کیا تو کنے 3 آگے جی آگے جی سمجھ اے شاباش جی چلو نکلا ہے نا کوشش کرو نا بندے ہو بولے ہو کوشش کرو ثالث یہ کہ اصل کہ بھی وہ بعض کو پہلے دیکھ لیں کہ اگر وفق نکلتا ہے نا تو پھر ان کو وفق نکال کر پھر باقیوں کے ساتھ ہیں جہاں سے بھی وفق نکلتا ہے وہاں سے وفق نکال کر پھر ان کو جمع کریں جی سبحان اللہ واہ 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 کیا بابے اور ثالث یہ کہ وفق نکالا جائے بعض اعداد کا بعض کے ساتھ یعنی موافقت کی جائے بعض کی مراد وفق نکالنا پس حکم اس میں یعنی اول ثانی نہیں ہے بعض کا بعض سے پہلے وفق نکالنا ہے وفق نکال کر پھر پس حکم اس میں یہ کہ ضرب دی جائے اعداد کے ایک کے وفق کو اچھا جی بسم اللہ ثانی کے جمی میں اصل ضرب آ گیا پھر ضرب دی جائے ما بالغا کو ثالث کے وفق میں اگر موافق ہو مبلغ ثالث کے یعنی آپس میں وفق نکل سکتے وگرنہ پس مبلغ کو ثالث کے جمی میں ہوں پھر اصل ضرب آ گئے ہوں چوتھا رہ گئے پھر ضرب دی جائے مبلغ کو رابع میں اسی طرح اے فی وفق ہی نیا پھر مبلغ ضرب دی جائے مبلغ کو اصل مسئلے میں جیسے 4 زوجات 18 بیٹیاں 15 جدہ اور 6 چچے جی اور ثالث یہ کہ موافق ہو بعض اعداد بعض کے پس حکم اس میں یہ کہ ضرب دی جائے اعداد کے ایک کے وفق کو ثانی کے جمی میں جی پھر ما بالغا کو ضرب دی جائے ثالث کے وفق میں اگر موافق ہو مبلغ ثالث کے جی وگرنہ پس مبلغ کو ضرب دی جائے جمی ثالث میں پھر مبلغ کو ضرب دی جائے رابع میں اسی طرح پھر مبلغ کو ضرب دی جائے اصل مسئلہ میں جیسے 4 زوجہ اور 18 بیٹیاں اور 15 جدہ اور 6 چچے ثالث یہ کہ موافق ہو بعض اعداد بعض کے ساتھ پس حکم اس میں یہ کہ ضرب دی جائے اعداد کے ایک کے وفق کو ثانی کے جمی میں پھر ضرب دی جائے ما بلغا کو ثالث کے وفق میں اگر موافق ہو مبلغ ثالث کے
وگرنہ پس ضرب دی جائے مبلغ کو ثالث کے جمی میں، شابہ. پھر ضرب دی جائے مبلغ کو رابع میں اسی طرح، پھر ضرب دی جائے مبلغ کو اصل مسئلے میں، جیسے زوجات 4 زوجہ اور 18 بیٹیاں اور 15 جدہ اور 6 چچے.